بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 107 پڑھیں گے اور سبق نمبر 107 کے اندر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 236 پڑھیں گے۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے جو آیت پڑھی تھی اس کے اندر اس بیوہ کا ذکر تھا کہ اگر کوئی عورت عدت کے اندر ہے، بیوہ عورت، تو اگر اس کو آپ نے نکاح کا پیغام دینا ہے، آپ ان کو واضح الفاظ کے اندر نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ اشارتاً کنایتاً آپ اس کو نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں۔ آج کی آیت کے اندر ان عورتوں کا ذکر ہے کہ جن عورتوں کو مہر مقرر کرنے سے پہلے یا ان کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی جاتی ہے، تو پھر ان کے لیے کیا احکامات ہیں، آج کی اس آیت کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے جو اسلوب ہم نے اپنایا ہے وہ پہلے نمبر پر ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات اور دوسرے نمبر پر ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ تو جو علامتیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے معلم القرآن کے 16 لیکچر ہیں، ان کے اندر مکمل اس کی تفصیل موجود ہے کہ کون سی علامت اس کا کیا ترجمہ ہوگا، یہ تمام تر چیزیں اس کے اندر بتلائی گئی ہیں، ان کو بھی ضرور آپ ساتھ ساتھ پڑھیں۔ اور قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے صرف نحو عربی گرامر کا جو دوسرا کورس علم نحو کا وہ بھی جاری ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو قرآن پاک اور اسی طرح عربی گرامر کے جو قواعد ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ ذہن نشین ہو جائیں گے۔ آپ نے بس تھوڑی سی محنت کرنی ہے، جب آپ تھوڑی سی محنت کریں گے، توجہ کریں گے تو آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا جناح علیکم، لا جناح نہیں ہے کوئی گناہ۔ یہ 3 رنگ جو دیے گئے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اسلوب نمبر 1 تفہیم القرآن بذریعہ علامات، یعنی جو سرخ رنگ ہے وہ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، اور جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ لا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو ایسی عورتوں کو، ما لم تمسوہن، کہ ابھی نہ تم نے چھوا ہو ان کو، یعنی ایسی عورتیں اگر تم ان کو طلاق دے دیتے ہو، تم نے ان کو چھوا تک نہیں، او تفریضوا لہن فریضۃ، یا نہ تم نے مقرر کیا ہو ان کا حق مہر، یعنی نہ ان کو تم نے چھوا ہو اور نہ ہی ان کا حق مہر مقرر کیا ہو۔ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ، تو تم سب فائدہ پہنچاؤ انہیں، عَلَى الْمُوسِعِ خوشحال پر، قَدَرُهُ اس کی طاقت کے مطابق، وَعَلَى الْمُقْتِرِ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ اور تنگ دست پر، قَدَرُهُ اس کی طاقت کے مطابق، یعنی کچھ نہ کچھ ان کو ان کی دل جوئی کے لیے لازمی دو۔ ایسی عورتوں کو جن کو تم نے چھوا نہیں ہے یا ان کا حق مہر مقرر نہیں کیا لیکن ان کو طلاق دے دی ہے، تو اب ان کے لیے کچھ نہ کچھ مال جو ہے وہ تم اپنی طاقت کے مطابق ضرور دو۔ متاعا بالمعروف، فائدہ پہنچانا ہے اچھے طریقے سے، حقا علی المحسنین، یہ حق ہے سب نیکی کرنے والوں پر۔ ایک مرتبہ اچھی طرح پھر اپنے سبق کو دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، کہ ابھی نہ تم نے چھوا ہو ان کو، او تفریضوا لہن فریضۃ، یا تم سب نے مقرر کیا ہو ان کا حق مہر، نہ حق مہر مقرر کیا ہو اور نہ ان کو چھوا ہو۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، تو تم سب فائدہ پہنچاؤ انہیں، عَلَى الْمُوسِعِ خوشحال پر، قَدَرُهُ اس کی طاقت کے مطابق، وَعَلَى الْمُقْتِرِ اور تنگ دست پر، قَدَرُهُ اس کی طاقت کے مطابق، یعنی جس کی جتنی استطاعت ہے طاقت ہے اتنا وہ اس کے ساتھ تعاون ضرور کرے۔ متاعا بالمعروف، فائدہ پہنچانا ہے اچھے طریقے سے، حقا علی المحسنین، یہ حق ہے نیکی کرنے والوں پر۔ اسلوب نمبر 2
جس کے اندر تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان کے ہم نے قرآن پاک کو سیکھنا ہے۔ اس میں جو کالا رنگ ہے وہ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے ہے، اور جو نیلا رنگ ہے وہ بار بار آنے والے الفاظ کے لیے، جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا جناح علیکم، نہیں ہے تم پر گناہ، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے تو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، کہ ابھی تم نے نہ چھوا ہو ان کو، او تفریضوا لہن فریضۃ، یا نہ مقرر کیا ہو ان کا حق مہر، نہ ابھی ان کو چھوا ہو اور نہ ہی ان کا حق مہر مقرر کیا ہو۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، البتہ ضرور تم تحفے میں کچھ دے دو انہیں، عَلَى الْمُوسِعِ، خوشحالی پر، قدرہ، اس کی مقدور یعنی اس کی وسعت کے مطابق ہے، وَعَلَى الْمُقْتِرِ، اور تنگ دست پر، قدرہ، اس کی مقدور کے مطابق، یعنی جتنی اس کے اندر طاقت ہے، جتنی اس کے اندر ہمت ہے۔ متاعًا بالمعروف، فائدہ پہنچانا ہے اچھے طریقے سے، حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے نیکی کرنے والوں پر۔ اتنی جس کے اندر طاقت اور استطاعت، اس کے مطابق اس نے اس کی ساتھ تعاون جو ہے وہ لازمی کرنا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا لیسن آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا۔ لیسن کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔